بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه من العمل فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں. ہر ضرورت اللہ نے ہمیں فراہم کی ہے، مگر جس مقصد کے لیے
اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کا کھانے کے باوجود ہم اپنی تخلیق کا وہ مقصد پورا نہیں کرتے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی بھی طریقے سے ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو دنیا اور مال کی محبت ہمیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پہ آمادہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم فضولیات پہ لاکھوں خرچ کر دیں، اپنا نام بنانے کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے منع کیے ہوئے کام ہیں، ان کاموں پہ شیطان کے پیچھے لگ کر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ جن کاموں پہ اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان پہ خرچ نہیں کرتے، ان سے جان چھڑانے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ کبھی فرض اور سنت کا سوال ہوتا ہے، طرح طرح سے ہیلے تراشے جاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اس انداز میں مال خرچ نہ کرنا پڑے، شاید اس سے مال میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر غفور الرحیم ہے، اور اللہ کی جو منشا ہے کہ میرے بندے عذاب سے بچ جائیں، تو اس پر عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مواقع فراہم کرتی، اور اللہ تعالی نے بہت کم حصہ مقرر کر کے پھر بھی اپنے رضا کا سرٹیفکیٹ کا ہمیں اعلان کیا ہے۔ اللہ لاکھوں دیتے ہیں، اربوں دیتے ہیں، بے حساب دینے کے بعد اللہ صرف 100 میں سے 2.5 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ کا اپنے لیے نہیں غریبوں پہ خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ سارا سال ہم اپنی کمائی اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں، صرف سال بعد چند ہزار روپے کا ایک جانور اللہ نے اپنے راستے میں قربان کرنے کو مشروع قرار دیا ہے، جو ہمارے گھروں میں موجود موبائل فونوں سے زیادہ مہنگا نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ہم اس سے بچنے کے لیے علماء سے سوال کرتے ہیں کہ قربانی فرض ہے یا سنت؟ جب سنت کہہ دیا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب جب یہ فرض نہیں ہے تو اس پہ عمل کرنا بھی ضروری نہیں رہا۔ حالانکہ یہی مسلمان جو آج قربانی کے معاملہ میں مسائل پوچھتا ہے، اس کا فرض اور سنت ہونا دریافت کرتا ہے، کسی کو اللہ بیٹا عطا کرتے ہیں، بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں جو لاکھ و لاکھ پہ خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں نہ سوچتا ہے نہ کسی عالم سے پوچھتا ہے۔ بچے کی شادی ہوتی ہے، لاکھوں روپیہ آتش بازی اور مہندی کے رسموں پہ خرچ کر دیتا ہے، اس وقت نہ ذہن میں آیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، نہ کسی سے مسئلہ پوچھا۔ اسی طرح باقی زندگی میں خوشی کے لمحات کہ ان پہ فضول خرچی پہ ہم ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے منع کرنے کے باوجود، مگر نہ ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں،
نہ ان کاموں کے بارے میں سوال کرتی ہیں کہ ان پہ خرچ کرنا اور نہ کرنا اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ بس یہی ایک ثواب کا کام جانور کی قربانی رہ گیا جس کے بارے میں ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ اگر نہ کی جائے تو اس پر کوئی مواخذہ تو نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود اعلان فرماتی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے جانوروں کے گوشت کی مجھے ضرورت نہیں، تم خود ہی ان کے چکے بوٹیاں بنا کے کھاتے ہو، گوشت تم نے استعمال کرنا ہے، ان جانوروں کا نہ گوشت مجھے مطلوب ہے، نہ ان کا خون اور نہ ان کی ہڈیاں، تمہارے جانوروں میں سے کچھ بھی مجھے درکار نہیں، میں تو صرف اس جذبے کو دیکھتا ہوں جس جذبے سے تم جانور قربان کرتے۔ اور پھر اللہ اس قدر رحمت کا معاملہ اپنانے والے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کے رضا کے لیے صرف شریعت کی پابندی کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانتے ہوئے عشرہ ذی الحجہ میں ناخن اور بال نہیں تراشتا، اگرچہ اس کی سخت نہیں ہے، قربانی کا جانور خرید نہیں سکتا، حصہ لینے کی بھی سخت نہیں ہے، مگر کسی ایک سنت پہ عمل کرنے سے اللہ جانور قربان کرنے جتنا اجر عطا فرما دیتے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں مواقع فراہم کرتی ہیں کہ میرے بندے ان سے فائدہ اٹھائیں، جہنم سے بچ جائیں، ان کو جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ کہیں ایک عمل کا ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرماتی ہے، کہیں ہماری نیک اعمال کی وجہ سے ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کہیں ایک لیلۃ القدر کی رات کو کہ ہزاروں مہینے کی عبادت کے برابر قرار دیتے ہیں، کہیں ایک دن کے روزے کو ایک سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا جاتا ہے، کہیں 9 ذی الحجہ کے روزے کو 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ اللہ نے بنا دیا ہے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے جمعے کے دن کی ایک گھڑی کی مختصر وقت میں مانگی ہوئی ہر چیز کو اللہ عطا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک اللہ تبارک و تعالی ہمیں سال میں عشرہ فراہم کرتے ہیں، سال میں 10 دن کے دن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا ہر نیک عمل عام سال کے دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے اجر و ثواب کے لحاظ سے کئی گنا زیادہ افضل ہے، مگر یہ ہماری سستی ہے، بدبختی ہے کہ ہمارے زندگی میں جس طرح رمضان کے دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، اسی طرح یہ عشرہ ذی الحجہ بھی آئے گا گزر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، چاند نظر آنے سے لے کر عید قربان کے دن تک یہ جو پہلے 10 ایام ذی الحجہ مہینے کے ہوتے ہیں، اجر و ثواب کے لحاظ سے پورے سال میں سے سب سے افضل یہ 10 دن ہیں، یعنی ان 10 دنوں میں کیا ہوا کوئی نیک عمل اس کا جتنا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں باقی سال کے ایام میں اتنا اجر نہیں ملتا، لہذا ہمیں ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ واحب الیہ من العمل، کہ ان ذی الحجہ مہینے کے 10 دنوں سے زیادہ اور کوئی دن سال کا کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو، زیادہ پسند ہو،
اللہ اس سے زیادہ اجر و ثواب عطا کرتے ہوں، کوئی ایسا دن نہیں۔ یہی وہ دن ہیں جن میں کیا ہوا نیک عمل سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاقصروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، لہذا ان 10 دنوں کو عام دنوں کی طرح نہ گزارو، بلکہ یہ تمہارے دن اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے گزرنے چاہیے۔ ذکر و اذکار میں اللہ سے استغفار اور معافیاں مانگنے میں گزرنے چاہیے، لہذا یہ کام ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کوئی نیک عمل ان 10 دنوں سے زیادہ عام دنوں میں اجر و ثواب کا باعث نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اجر انہی 10 دنوں میں ملتا ہے۔ صحابی سوال کرتے ہیں قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول ان دنوں کی کیا اتنی فضیلت ہے کہ ان دنوں کا نیک عمل عام دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ جیسے افضل ترین عمل سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے؟ قالوا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کرو گے، کوئی بھی نیکی کرو گے، عام دنوں کے سال کے عام دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ صرف ایک شرط ہے، ایک عمل ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ اجر کا باعث ہے، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله، جو انسان جہاد میں اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنا مال بھی لے کر نکلا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی۔ صرف اپنی جان اور مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینے والا، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کے علاوہ ہر نیک عمل حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ عام دنوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب ان 10 دنوں کے نیک عمل کا ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غنیمت ہے کہ ان دنوں میں اللہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، لہذا ضرورت ہے ہمیں بھی ان دنوں میں اپنی عبادات کو، نیک اعمال کو کئی گنا بڑھانے کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر حاصل کر لیں، جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ خود نبی کریم علیہ السلام ان 10 دنوں کو عام دنوں سے زیادہ عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے، اور ان میں نبی کریم علیہ السلام نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ 4 کام ایسے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑے۔ ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخوں کے روزے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کا حرمہ رکھا کرتے۔ اسی طرح فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ نبی علیہ السلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فجر کی سنتیں سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، نبی علیہ السلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ ذوالحجہ مہینے کے ابتدائی 9 دن کے روزے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، یہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور خاص طور پر 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے 2 سال کی گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ جو 9 ذوالحجہ کا ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ اپنی رحمت
اس قدر وسیع کر دیتے ہیں کہ صرف ایک دن کے نفلی روزے کی وجہ سے اللہ اس انسان کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتی ہے۔ ایک جو گزرا ہوا سال ہے، ایک جو آنے والا سال ہے، یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ صرف ایک دن کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، سارے اسلامی کام عبادات ہم اپنے چاند کے حساب سے کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا آغاز و اختتام بھی ہمارے اپنے ملک کے چاند کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح عیدوں کا بھی اور باقی اسلامی مہینوں کا بھی اور ان کے جو ہے وہ روزوں کا، ایام کا، یہ ہم اپنے چاند کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں، اسی پہ عمل ہوتا ہے۔ لہذا اسی کے اعتبار سے اگرچہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن بھی ہماری 9 ذی الحجہ سے پہلے ہوگا، اور عام بھی طریقوں کے اعتبار سے سعودی عرب میں جو ہے وہ چاند پہلے نظر آ جاتا ہے۔ بہرحال اگر ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے، تو انشاءاللہ جو بھائی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اللہ اسے اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ اور بہتر ہے کہ آپ 9 اور 10 کا، یا یعنی ہماری جو 8 اور 9 بنتی ہے، جو 9 سعودی عرب میں ہوگی ہماری اس دن 8 ہوگی، تو کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ بعض روایات میں عرفہ کے دن کا ذکر ہے، لہذا جس دن سعودیہ میں عرفہ کا دن ہوگا میں اس دن بھی روزہ رکھوں گا، اس اعتبار سے بھی وہ 8 کا روزہ بھی رکھ لے اور 9 کا روزہ بھی رکھ لے، انشاءاللہ العزیز اللہ اسے بھی اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ روایات میں 9 ذی الحجہ کا بھی ذکر ہے، 10 ذی الحجہ کے الفاظ ہیں، یوم عرفہ کا بھی ذکر ہے، تو جو بہتر اور افضل عمل کرنا چاہتا ہے اسے 8 اور 9 دونوں کا جو ہے وہ روزہ رکھ لینا چاہیے، ورنہ صرف 9 ذی الحجہ کا اگر کوئی نفلی روزہ رکھ لے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے 2 سال کے گناہوں کی جو فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام ایک اہم کام جس کی جانب صحابہ کرام کی ہماری توجہ مبذول کرواتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم حلال ذی الحجہ، جب ذی الحجہ مہینے کا چاند نظر آ جائے، وَأَرَادَ أَحَدٌ